ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، اکتوبر کی 7 اور ربیع الاول کے 3 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج نیل گڑھ بالتال کے مغربی پورٹل اور زوجلا ٹنل کے مشرقی پورٹل کا دورہ کیا تاکہ اسٹریٹجک پروجیکٹ کی جاری پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے. اس موقع پر ٹیم لیڈر محمد یوسف، ٹنل حبیب اللہ، زوجلا ٹنل پروجیکٹ کے سینئر مینیجر سعید برہان اور زوجلا ٹنل ٹیم کے دیگر اراکین دورے کے دوران CEC کے ہمراہ موجود تھے. دورے کے دوران CEC کو تعمیراتی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی. اس دوران چیئرمین موصوف کو بتایا گیا کہ سرنگ کے مشرقی پورٹل سے 4.6 کلومیٹر اور مغربی پورٹل سے زائد از 5 کلومیٹر کی تعمیری کام مکمل کر لیا گیا ہے. اس طرح اب تک 9.5 کلومیٹر ٹنل کی تعمیر کا کام مکمل کر لی گئی ہے. ٹنل کی تعمیری کام کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر آخون نے نیشنل ہائی ویز اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ اور میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ کی کوششوں کو سراہا گیا اور متعلقین سے مقررہ مدت کے اندر ٹنل کی تعمیری کام کو مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. آپ کی ترقی کا نیا ذریعہ سنجیونی کالج آف نرسنگ اور پیرامیڈیکل سائنس میں آپ کا خوش آمدید. لداخ پیرامیڈیکل کونسل سے وابستہ سنجیونی کالج آپ کو پیش کرتا ہے بہترین تعلیم اور برائٹ مستقبل کا وعدہ. یہاں فراہم کی جاتی ہے مختلف کورسز جیسے کہ GNM، DMSD، میڈیکل اسسٹنٹ، FMPHW، MPHW. اس کے علاوہ آپ کو ملے گی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل میں انٹرنشپ کی ٹریننگ کا شاندار موقع. کیا آپ بھی دیکھتے ہیں اپنا مستقبل کسی صحتی میدان میں؟ تو انتظار کس بات کا؟ پروویژنل ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. رابطہ کرنے کے لیے کال کریں 7051804355 یا 9422598441. ہماری لوکیشن نیئر کونسل روڈ، زمستنگ، کارگل. سنجیونی کالج، آپ کے مستقبل کی نئی راہ. ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک اور ان کے ساتھی گزشتہ 4 دنوں سے ملک کے راجدھانی نئی دلی میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں. اس دوران سوشل میڈیا پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے سونم وانگچک نے بتایا کہ ہم اس امید پر دلی میں بیٹھے رہے کہ ہمیں صدر ہند اور وزیر اعظم یا وزیر داخلہ سے شرف ملاقات دی جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا اور نا امید ہو کر ہم نے بھوک ہڑتال کا پروگرام بنایا اور دلی پولیس سے جنتر منتر یا کسی اور موزون جگہ پر احتجاجی بھوک ہڑتال کرنے کی اجازت مانگی، لیکن ہمیں تحریری طور پر بتایا گیا کہ کوئی جگہ اس مقصد کے لیے نہیں دی جا سکتی. لہٰذا مجبور ہو کر ہم نے لداخ بھون کے احاطے میں بھوک ہڑتال پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر ہمیں تقریباً خانہ نظر بند رکھا گیا ہے. یاد رہے کہ لداخ کے باقی لوگ جنہوں نے دلی مارچ اور راج گھاٹ مارچ میں حصہ لیا تھا وہ واپس آ چکے ہیں اور سونم وانگچک اور ان کے ساتھ پد یاترا میں شامل بہت سارے افراد دلی میں قیام کر کے اس احتجاجی بھوک ہڑتال کو جاری رکھے ہوئے ہیں. دریا اثنا کرگل کے سماجی کارکن سجاد حسین کرگلی نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں بتایا کہ وہ بھی اس احتجاجی بھوک ہڑتال میں شامل ہوئے تھے، لیکن سونم وانگچک کی رائے تھی کہ اس بھوک ہڑتال میں صرف پد یاتری ہی شامل ہوں گے. مرکزی وزیر برائے ٹیکسٹائل گیری راج سنگھ نے گزشتہ روز دراس سب ڈویژن کا دورہ کیا. اس دوران انہوں نے پشمینہ اسٹال سینٹر کا معائنہ کیا. DSHO کرگل نے دراز پوچھنے پر ان کا شاندار استقبال کیا. اس دوران ڈپٹی کمشنر کرگل، SSP کرگل، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور متعلقہ محکمے کے افسران موجود تھے.
انہوں نے اسٹال کا معائنہ کرنے کے بعد پشمینہ بھیڑ بکری پالنے والے کسانوں سے بھی بات کی۔ کسانوں نے اپنے مطالبات وزیر موصوف کے سامنے رکھا، جس پر وزیر موصوف نے مطالبات کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ غازی آباد یو پی کے ڈاسنا مندر کے پجاری یتی نرسانند کی گستاخی سے ان دنوں پورے ملک کے امن پسند عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ بالخصوص اتر پردیش میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ریاست کے غازی آباد، مظفر نگر اور سہارنپور سمیت کئی اضلاع میں رسول پاک کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے مہنت کے خلاف مسلمانوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ گستاخ مہنت کی بیان بازی اور مسلم طبقے کی ناراضگی کا اثر یو پی کے سیاست پر بھی پڑا ہے۔ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی سماج وادی پارٹی اور بی ایس پی کے لیڈروں نے اس مسئلے پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن بی جے پی کے رکن اسمبلی نے الٹے مظاہرین کے ہی خلاف انکاؤنٹر کی کارروائی کا مطالبہ کر کے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ یوگی نے پریاگراج میں سادھو سنتوں کو منفی بیانات سے گریز کرنے کی صلاح دی ہے۔ اتر پردیش کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اغرا حسن نے نازیبا اور قابل اعتراض بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یتی نرسمانند کو منافرت پھیلانے والا پاکنڈی قرار دیا اور اس کے خلاف NSA اور UAPA کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ جنگ کے ایک سال بعد صہیونی فوج نے کہا ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک 728 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 4,500 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 700 کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ کے اندر گزشتہ برس 7 اکتوبر سے غزہ کے اندر شروع ہونے والی لڑائی میں 350 فوجی مارے گئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری لڑائی کے دوران صہیونیوں نے اپنے جانی نقصان کے اعداد و شمار پانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اسرائیل کے اسپتال کے ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج اپنے جانی نقصان کی جو خبریں دے رہی ہے وہ اسپتال میں لائے گئے اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کی تعداد سے بہت کم ہے۔ اسرائیل کے اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور حکومت اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے نائب سربراہ محمود قماتی نے خبر رساں ادارے روئٹرز سے گفتگو میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی شہادت سے متعلق نئی تفصیلات کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ سید حسن نصر اللہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے داغے گئے میزائلوں سے زہریلی گیس کے اخراج کے نتیجے میں شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سول ڈیفنس کے ایک ملازم نے اس جگہ جانے پر اصرار کیا جہاں سید حسن نصر اللہ تھے۔ جب وہ سید نصر اللہ کے جسد خاکی کے قریب پہنچا تو اس نے اپنا ماسک اتار کر سید نصر اللہ کے چہرے پر لگا دیا تاکہ وہ سانس لے سکیں، لیکن انہیں بچانے کے لیے وہ خود بھی سید حسن نصر اللہ کے ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے نائب سربراہ نے شہید سید حسن نصر اللہ کی تشییع جنازے میں تاخیر کی وجہ جنگی حالات اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کی شاندار طریقے سے تشییع جنازہ مناسب وقت پر جنوبی بیروت کے ضیاح علاقے میں کی جائے گی۔ شہید راہ قدس سید حسن نصر اللہ کے جانشین کے انتخاب کے بارے میں محمود قماتی نے کہا کہ نئے سیکرٹری جنرل کا انتخاب ایک وقت طلب عمل ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔